نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليأتين على الناس زمان يكذب فيه الصادق ويصدق فيه الكاذب ويخون الأمين ويؤتمن الخائن ويشهد المرء ولم يستشهد ويحلف وإن لم يستحلف ويكون أسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع لا يؤمن بالله ورسوله۔ ہمارا یہ سلسلہ وار پروگرام جو کئی ہفتوں سے چل رہا ہے، قیامت کی علامتوں کے تعلق سے علامات صغریٰ کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سلسلے میں چند حدیثیں گزر چکی ہیں۔ آج کا سبق یہاں سے شروع کیا جاتا ہے۔ جو حدیث ابھی خطبے میں پڑھی گئی، چنانچہ اس پر ہم کلام کو دیکھتے ہیں۔ یہ حدیث امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی معجم اوسط جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 282، معجم کبیر جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 314، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تاریخ کبیر میں جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 278 پر بیان کیا ہے۔ حدیث پاک کی تشریح دیکھیں۔ اس میں کچھ ٹکڑے وہ ہیں جو پہلے آ چکے ہیں۔ چنانچہ آپ ارشاد فرماتے ہیں لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زمان، لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا يُكَذَّبُ فِيهِ الصَّادِقُ، جس میں سچے کو جھوٹا قرار دیا جائے گا، وَيُصَدَّقُ فِيهِ الْكَاذِبُ، اور جھوٹے کو سچا قرار دیا جائے گا۔ اس ٹکڑے پر بحث پہلے آ چکی ہے۔ وَيُخَوَّنُ الْأَمِينُ، امانت دار انسان کو خائن بتایا جائے گا۔ وَيُؤْتَمَنُ الْخَائِنُ، اور خائن انسان کو امانت دار بتایا جائے گا۔ یہ ٹکڑا بھی پہلے آ چکا تھا۔ وَيَشْهَدُ الْمَرْءُ وَلَمْ يُسْتَشْهَدْ، اور انسان گواہی دے گا جبکہ اس سے گواہی مانگی نہیں جائے گی۔ آگے بڑھ کر وہ گواہی دے گا، اس سے گواہی مانگی نہیں جائے گی۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سلسلے کی پہلی ایک اور حدیث ہم ملاحظہ کریں تو پتہ چلے گا کہ حدیث پاک کا مطلب کیا ہے۔ چنانچہ ترمذی شریف حدیث نمبر 2303، صحیح مسلم حدیث نمبر 4494، اور سنن ابو داؤد حدیث نمبر 3596۔ حدیث پاک یہ ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں خیر الشہداء الذی یأتی بشہادۃ قبل ان یسألہا، سب سے بہترین گواہ وہ ہے جو مانگے جانے سے پہلے، گواہی مانگے جانے سے پہلے گواہی دے دے۔ اس کو آپ نے سب سے بہترین گواہ قرار دیا، جبکہ یہ حدیث جو ابھی پڑھی گئی تھی اس میں آپ نے کیا فرمایا کہ قیامت کی نشانی یہ ہے کہ گواہی مانگی نہیں جائے گی اور وہ بڑھ کر گواہی دے دے گا۔ تو ایسے موقع پر علماء کرام تطبیق دیا کرتے ہیں، یعنی ایسا مطلب بیان کرتے ہیں کہ دونوں روایتیں بالکل اپنی جگہ پر فٹ ہو جائیں۔ چنانچہ جس حدیث میں یہ کہا گیا کہ بن مانگے گواہی دینے کے لیے لوگ آگے بڑھیں گے، اس سے مراد جھوٹے گواہ ہیں۔ لوگ اپنے دو پیسے کے خاطر خود بڑھ کر یہ پیشکش کریں گے کہ ہمیں لے چلو، تمہارے معاملے میں ہم کورٹ میں گواہی دینے کو تیار ہیں، بس ہمیں اتنی رقم دے دینا۔ باضابطہ گواہوں کو پیسوں کے ذریعے خریدا جاتا ہے، اور ایسے لوگ کورٹ میں جا کر جھوٹی گواہی پیش کرتے ہیں۔ کبھی کبھی تو یہاں تک میں نے سنا ہے، واللہ عالم بالصواب، کہ جو غریب طبقہ ہوتا ہے ان کو 1-2 ٹائم کے کھانے پر ہی خرید لیا جاتا ہے کہ چلو ہم تمہیں بہترین سے ہوٹل میں کھانا کھلا دیں گے جھوٹی گواہی دینے کے لیے۔ وہ کسی نے کہا تھا نا، چاندی کے کھنکتے سکے پر ایمان کو بکتے دیکھا ہے۔ یہ پرانے زمانے کے لحاظ سے تھا، چاندی کے سکے پر بکا کرتے تھے۔ اب تو اس دور کے لحاظ سے کسی نے یوں کہا، تھوڑا تبدیل کر کے
چائے کی ایک گرم پیالی پر ایمان کو بکتے دیکھا ہے۔ یہ صورتحال ہے اس وقت۔ تو گواہی دیں گے، جھوٹی گواہی دیں گے، گواہی ان سے مانگی نہیں جائے گی۔ اور ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا جھوٹا گواہ وکیل ہے، جو جھوٹے مقدمات کی پیروی کرتا ہے صرف 2 پیسے کی خاطر۔ وہ جانتا ہے سارے تک حالات کو سمجھتا ہے، اس کے باوجود مجرموں کے کیس کی وہ پیروی کرتا ہے۔ جو لوگ اللہ کی خاطر اور اس کی رضا کی خاطر اس طرح کا سودا نہیں کیا کرتے، بظاہر دنیاوی اعتبار سے ان کو نقصان ہوتا ہے، لیکن یہ نقصان بھی کچھ دنوں کے لیے ہے۔ بالفرض اگر ہم یہ تسلیم بھی کر لیں کہ دنیاوی اعتبار سے وہ خسارے ہی میں رہے، تو آخرت میں ان کے لیے اللہ نے اجر عظیم رکھا ہے۔ جبکہ عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو لوگ اس طرح کی قربانیاں پیش کرنے کی ہمت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ معاشرے کے اندر ان کو ایک اچھا عزت کا مقام عطا فرماتا ہے۔ وہ مشہور ہو جاتے ہیں کہ فلاں وکیل صرف سچے مقدمات کی ہی پیروی کرتے ہیں، اور بعد میں اللہ تعالیٰ پھر ان کے لیے راستے کھول دیتا ہے۔ غالباً حضرت پیر فقیر ذوالفقار نقشبندی سیدہ مجدہو کے بیان میں نے اس کو سنا تھا کہ ان کے تعلق رکھنے والوں میں سے ایک وکیل امریکہ کے اندر تھے، اور انہوں نے توبہ کر لیا کہ ہم جھوٹے مقدمات کی پیروی نہیں، بیعت ہونے کے بعد انہوں نے توبہ کیا کہ ہم جھوٹے مقدمات کی پیروی نہیں کریں گے۔ تو شروع میں تو ان کے ساتھ حالات آئے، آمدنی کی جو شکلیں تھیں وہ بند ہو گئی شروع میں، مگر بعد میں جب دھیرے دھیرے لوگوں میں بات مشہور ہوئی کہ یہ صحیح مقدمات کی پیروی کرتے ہیں اور بہت کامیاب پیروی کرتے ہیں، تو بعد میں الحمدللہ اللہ نے ان کے لیے راستے کھول دیے، پھر تو دنیا کے ان کو قدموں پہ ڈال دیا۔ تو شروع میں ہمت سے کام لینے کی ضرورت پڑتی ہے جو میں۔ اگلا جملہ ہے وَيَحْلِفْ وَإِن لَّمْ يُسْتَحْلَفْ، وہ قسم کھائے گا جبکہ اس سے قسم لی نہیں جائے گی۔ یہ قسم کھانے والا کون ہے؟ اس کے بارے میں علماء کرام نے مختلف تشریحات کی ہیں۔ مثلاً یہ کہا کہ یہ آدمی بلا وجہ بات بات پہ جھوٹی قسم کھائے گا۔ مقصد کیا ہوگا؟ سامنے والا ہماری بات کو تسلیم کر لے، کوئی بات چل رہی ہے، ہم نے سامنے والے سے قسم مانگا بھی نہیں کہ بھئی تم اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے قسم کھا سکتے ہو، کچھ بھی نہیں، بس بلا وجہ میرے بولے بغیر ہم نے کچھ بھی نہیں کہا ہے، اور وہ آگے بڑھ کر قسم کھا رہا ہے صرف اس لیے تاکہ سامنے والے کو یقین آ جائے کہ میں صحیح بول رہا ہوں۔ اور یہ چیز بہت زیادہ عام ہو گئی، اپنی بات کو منوانے کے لیے مطالبہ چاہے قسم کا نہ ہو لیکن قسم کھا لیا کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اس حدیث کا مصداق وہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں جن کو جھوٹی قسم کے لیے تیار کیا جاتا ہو کچھ پیسوں کے اوپر۔ مطلب یہ ہے کہ قاضی نے ان کو قسم کے لیے بلایا نہیں تھا کہ وہ آئیں اور کسی معاملے میں قسم، بس صرف اس لیے کہ 2 پیسوں کا مسئلہ ہے، وہ گواہی دیتے ہیں جھوٹی قسم کھا کر، اسی گواہی سے جا کر ملے گا، جھوٹی قسم کھا کر گواہی پیش کرتے ہیں تاکہ قاضی کو یقین آ جائے کہ یہ بات اسی طریقے سے جس طریقے سے ہم کہہ رہے ہیں۔ آگے اس حدیث کے ٹکڑے میں ہے وَيَكُونْ أَسْعَدَ النَّاسِ بِالدُّنْيَا لُكَا ابن لُكَا لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ یہ حدیث دوسرے الفاظ کے ساتھ طبرانی معجم اوسط جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 257 اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الزہد جلد نمبر 1 صفحہ 97 پر ہے، جس میں الفاظ یہ ہیں لا تقوم الساعہ حتی یغلب علی الدنیا لکا ابن لکا۔ اب دونوں ٹکڑوں کا میں ترجمہ کرتا ہوں۔ وَيَكُونُ أَسْعَدَ النَّاسِ بِالدُّنْيَا، دنیا کے لحاظ سے سب سے خوش عیش انسان، سب سے آرام میں ٹھاٹ باٹ کی زندگی بسر کرنے والا انسان وہ ہوگا جو خود کمینہ ہوگا، کمینے کی اولاد ہوگا۔ لا یؤمن باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر اس کا ایمان نہ ہوگا۔ دوسری روایت میں جو ٹکڑا آیا وہ یہ ہے لا تقوم الساعہ، قیامت قائم نہ ہوگی حتی یغلب علی الدنیا لکا ابن لکا، یہاں تک کہ دنیا پر وہ شخص غالب آ جائے گا جو کمینہ ہو، کمینہ کی اولاد ہو۔ خلاصہ ان دونوں ٹکڑوں کا یہ نکلا کہ دنیا کے ٹھیکیدار، لوگوں کے معاملات کے ذمہ دار وہ لوگ بنیں گے
جو خود تو کمینے ہوں گے اور ان کی نسل کو جانچا جائے تو کمینوں کی نسل سے ہوں گے۔ لوکا ابن لوکا۔ اس وقت صورتحال کچھ ایسی ہی ہے۔ دنیاوی اعتبار سے بھی 22 شخصیتیں وہ ہیں اللہ اور رسول پر جن کا ایمان نہیں، مومن نہیں، اور وہ یہ اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ ساری دنیا ہمیں مسیحا کہے، ہمیں ہمدرد کہے۔ امام کعبہ سے کہلوا دیا گیا کہ اس وقت دنیا کے 2 سب سے بڑے ہمدرد محمد بن سلمان اور ٹرمپ ہیں۔ آخر دنیا کو کیا پیغام دیا جا رہا ہے؟ محمد بن سلمان جتنا بھی گیا گزرا، کم از کم مسلمان تو ہے، لیکن ایک کافر کے بارے میں، مسلمانوں کا دشمن، اسلام کا دشمن، اور کافروں میں بھی ایسا کافر جس کو خود اپنے لوگ اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے، حدیث کے روح سے کمینہ ابن کمینہ، اور اس کے بارے میں امام کعبی کے زبان سے جملہ جاری ہو کہ دنیا کا سب سے بڑا ہمدرد مسیحا اس وقت دنیا میں امن کو قائم کرنے والے، امن کو پسند کرنے والی یہ 2 شخصیتیں ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے اس وقت، اور حدیث پاک پوری طرح ان لوگوں پہ صادق آ رہی ہے۔ اور یوں سمجھ لیجیے آپ، یہ سلسلہ آگے بڑھے گا۔ یہ ایک ذہنیت ہے، ذہنیت جو پنپ رہی ہے پوری دنیا سے، گویا کہ ابھی ووٹنگ کا سلسلہ ابھی سے جاری ہے کہ کتنے اس کے ماننے والے، چاہنے والے ہوں گے۔ ان چھوٹے چھوٹے بدماشوں کو منوا کر دکھایا جا رہا ہے کہ اس بڑے بدماش کو ماننے کے لیے کتنے لوگ تیار ہو سکتے ہیں۔ ادھر حقیقت اسی کی طرف اشارہ ہے۔